اجتماع امہات العبادات کہ یہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ یہ وہ عشرہ ہے، پہلے 10 دن یہ وہ 10 دن ہیں کہ جن دنوں میں امہات العبادات یعنی بڑی بڑی جو عبادات ہیں وہ اس عشرے میں جمع ہو گئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض ومنها 4 حرم۔ ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہیں، یہ بڑے ہی عظیم دن ہیں، بڑی ہی عظمت والے دن ہیں۔ ان دنوں کی جو خصوصیات ہمیں شریعت سے ملتی ہیں ان میں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ یہ حرمت والے ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے کہ جن 4 مہینوں کو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حرمت والا، احترام والا، عزت والا قرار دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، اور یہ مہینوں کی تعداد اور حرمت والے مہینے یہ اس وقت سے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اب یہ 4 مہینے کون سے ہیں، اس حوالہ سے صحیح حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور فرمایا چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب ہے۔ تو یہ عشرہ ذوالحجہ، اس کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ 10 دن وہ ہیں جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینے کے 10 دن ہیں۔ اور اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ دن ہیں کہ جن دنوں کے اندر اسلام کا ایک بڑا اور اہم رکن جسے حج کہا جاتا ہے اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اور تیسری بڑی خصوصیت اس عشرے کی کہ یہ ایسا عظیم عشرہ ہے کہ جس کا جو 10واں دن ہے اس دن مسلمانان اسلام قربانی جیسا عظیم عمل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح چوتھی خصوصیت کہ اس میں عشرے کے اندر 9 ذوالحجہ اس کا روزہ جس کی بڑی فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ تو الحاصل علماء محدثین نے لکھا لاجتماع امہات العبادات کہ یہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ یہ وہ عشرہ ہے، پہلے 10 دن یہ وہ 10 دن ہیں کہ جن دنوں میں امہات العبادات یعنی بڑی بڑی جو عبادات ہیں وہ اس عشرے میں جمع ہو گئی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس عشرے کے علاوہ اگر آپ حج کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا چاہیں نہیں رکھ سکتے، وہ اسی عشرے میں آپ رکھیں گے۔ قربانی کرنا چاہیں آپ نہیں کر سکتے۔ تو بڑی بڑی اللہ نے جو عبادات ہیں اس عشرے میں اللہ نے وہ اکٹھی کر دی ہیں، یہ اس عشرے کی فضیلت عظمت کا سبب اور وجہ ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس عشرے کے اندر کیا جانے والا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، حتیٰ کہ فرمایا اگر کوئی شخص وہ اپنی سواری کے ساتھ اور اپنے جسم کے ساتھ وہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، فرمایا وہ عمل بھی اللہ کو اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں جتنا اللہ کو اس عشرے میں کیا جانے والا نیک عمل محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ہاں فرمایا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں نکلا اور پھر اپنی سواری اور اپنے جسم کو لے کے اپنے گھر واپس نہ آیا، یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ اس لیے محترم ناظرین، اس عشرے کا آغاز ہونے کو ہے تو اس عشرے میں ہم نے اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، کثرت کے ساتھ ہم نے اس عشرے کے اندر جو ہے وہ ذکر و اذکار کرنا ہے،
اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس عشرے میں کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھنا وہ بھی ثابت ہے، اور یہ بھی ذکر و اذکار کے اندر شامل ہے۔ جیسے ہی ذو الحجہ کا چاند نظر آئے، چاند نظر آنے کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات، یہ الفاظ کثرت سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔